میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا اور لینا ہے. ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے آج کل. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگلا آنے والا جو دور ہے وہ ہمارے دور حاضر کے شاعروں کو دیکھ کر تھوڑا سا بگڑ جائے گا؟ کیونکہ آج کل اداکاری بہت ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں. اچھا. یہ ہر دور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اچھا. ہر دور میں ہوتی ہیں. ٹھیک. دیکھیے، آج کے دور کی کیا بات کرتے ہیں، ہمارے فوراً بعد بھی کچھ شاعر آئے ایسے جو بہت سے کام کرتے تھے. ہوں. ٹھیک. سنگنگ بھی کرتے تھے، اینکر بھی تھے، ہوں. اور وہ برف کی سلیں بھی توڑ لیتے تھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. بڑا کچھ کام کر لیتے تھے. ٹھیک. وہ سارا ایک پیکج بنا ہوا تھا. ٹھیک. تو بھائی اداکاری کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ہوں. پرانا سارا کر رہے ہیں. پہلے ٹی وی پہ کر لیتے تھے، اب سٹیج پہ کر رہے ہیں. ہوں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. رہ جاتا ہے شعر. واہ. شعر اگر ہے تو اس سے لوگ جان نہیں چھڑا سکتے. باقی چیزوں سے لوگ 2 منٹ میں جان چھڑا لیتے ہیں. کیونکہ اب مشاعرے میں ایک ہی سامع جو ہے نا، اس نے 2 کردار ادا کرنے ہوتے ہیں. وہ بیک وقت اچھا سامع بھی ہے، اچھے شعر پہ داد دیتا ہے، اور بیک وقت وہ تماش بین بھی ہے. ٹھیک. کوئی آتا ہے نا تماشا کرنے والا، تو وہ تماش بین بن جاتے ہیں. وہ بڑا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا تماشا چل گیا. تماشا نہیں چلتا. اس میں اس دور میں رہتے ہوئے منفرد کیسے رہ جائے پھر؟ منفرد کیسے رہا جائے؟ اپنے آپ کو پہچانے، واہ. اپنا شعر کہیں. واہ. جس طرح آپ ہیں اسی طرح رہیں، اسی طرح پڑھیں. منفرد کیسے؟ دیکھیے، اللہ نے آپ کو کوئی اپنا ہم شکل دیکھا ہے اور آپ نے نہیں دیکھا نا؟ نہیں نہیں. تو اس کا مطلب اللہ نے بنایا ہی منفرد ہے. واہ واہ واہ. آپ اپنے اوپر اگر یقین نہیں کرتے تو آپ کسی کو کاپی کریں گے. آپ لکھ دیں گے ولدیت جان ایلیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ بال بڑھا لیں گے. شعر نہیں ہوئے تو بال بڑھا لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بال جو ہیں وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، تو کوئی ڈراموں میں ادھر کوشش کرو، کوئی ایکٹنگ مل جائے، کہیں فلموں میں ایکٹنگ مل جائے. تو یار ایک رستے پہ چلنا مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے. صرف شعر کہنا اور شعر کہتے چلے جانا. دیکھو روحی کنجاہی ایک شاعر، اللہ غریق رحمت کرے، بڑے اچھے شاعر تھے. وہ کہتا ہے وہ توجہ دے نہ دے لیکن صدا دیتے رہو. واہ 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 واہ. اپنے ہونے کا اسے روحی پتہ دیتے رہو. کیا کہنی. واہ. اب میرا کام ہے شعر کہنا. میرا کام یہ تھوڑی مینج کرنا ہے کہ یار یہ داد کیسے ان سے لی جائے. یہ میرا کام نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. جب میں مینج کروں گا کہیں نہ کہیں مار کھا جاؤں گا نا. جو لوگ مینج کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بچے گروپ بنائے ہوئے ہیں کہ تم نے آ کے اتنی داد دینی ہے، پتہ چلے بھائی نے مشاعرہ لوٹ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں چلتی بھائی. ٹھیک. یہ بس چھوڑیں ان باتوں کو. آپ بھی سمجھتے ہیں نوجوان کے طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. شعر چلے گا. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے میرا کہ آج کے دور میں یا آنے والے دور میں اقبال، میر، فراز صاحب، ان جیسے لوگ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. اچھا. انشاءاللہ. امید. دیکھیے بات یہ کہ ہر دور میں دونوں طرح کی شاعری ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. میر بھی ہوتا ہے، قلندر بخش جرت بھی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. قلندر بخش جرت کو بھی ریپریزنٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، میر کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ہر دور میں دونوں رویے جو ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے، زبردست. نوجوان بڑا اچھا کہہ رہے ہیں. بس صرف گزارش ہے کہ بھئی پڑھیں آپ، اور کسی کا اعلی کار نہ بنے. واہ. بس اپنا رستہ دیکھو، اور جلد بازی جو ہے نا اسے چھوڑ دیں. جلد بازی جو ہے نا یہ خراب کرتی ہے. کوئی آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس ہم نے راتوں رات جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. ایک آدمی ہے، وہ شاعری میں اگر کوئی فاشی لا رہا ہے
تو دوسرا نوجوان کوشش کرے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، کیا فائدہ ہوگا؟ بڑھ بھی جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پازیٹیوٹی حذیفہ جی آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے، واہ نیگیٹیوٹی ایک دم پھیل جاتی ہے، لیکن اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی شاعری اکثریت کو لے کے نہیں چلتی، اقلیت کو لے کے چلتی ہے، اور وہ اقلیت اکثریت میں بدلتی ہے۔ واہ اور جو چھوٹی شاعری ہے وہ اکثریت کو لے کے چلتی ہے اور آخر میں اقلیت میں بدل جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اختتام کی جانب جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل جو ہے وہ آپ سنا دیں کوئی۔ ایک غزل آپ بتا دیں کون سی سنا وہ دیں؟ دشت میں، چلو میں وہی سنا دیتا ہوں۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہائے ہائے، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ واہ، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، آہا، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ واہ واہ، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہائے 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 ہائے، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ہائے ہائے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، بھائی واہ واہ، کیا یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن ہم، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ دیکھیں، مستقل مزاجی اور اس کے ساتھ ساتھ تحمل پسندی یہ بہت ضروری ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اصل لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سیکھنے کا۔ سر آپ کا تہہ دل سے مشکور۔ آپ کا شکریہ حذیفہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا جی، مجھے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔